شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی کا حصار کر لیں۔ کمرے کی لائٹ آف ہے تو آن کر لیجئے۔ ہیڈ فونز لگا لیں کیونکہ سردیوں کی خوفناک کہانیاں بہت ڈراؤنی ہوتی ہیں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی رضا شیئر کر رہے ہیں۔ رضا کہتے ہیں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 5 برس پرانی بات ہے جب میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا۔ میں نے کراچی طارق روڈ پر ایک شاپ لی جسے میں نے بوتیک شاپ بنایا۔ مجھے شروع سے ہی اس کام میں انٹرسٹ تھا۔ میں ایک بوتیک شاپ بنانا چاہتا تھا۔ میں نے لیڈیز اینڈ جینٹس مکس بوتیک شاپ بنائی تھی۔ 2 فلور تھے، ایک فلور پر لیڈیز کے سٹف تھا اور ایک فلور پر جینٹس کا۔ اکثر ہم لوگ لیڈیز والے فلور پر زیادہ بزی رہتے تھے کیونکہ بہت سی خواتین شاپنگ کے لیے آیا کرتی تھیں۔ اس طرح سے میرا بوتیک کا کام اچھا چل رہا تھا۔ مجھے بوتیک کا کام کرتے کرتے قریب 5 ماہ ہو چکے تھے اور اب آس پاس کے بہت سے لوگ میری بوتیک کو جاننے بھی لگے تھے۔ اسی طرح سے نومبر دسمبر کے ہی دن تھے، شادیوں کا سیزن تھا۔ بہت دیر تک رش بوتیک پر رہتا تھا۔ رات قریب 12 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ہم لوگ کام سے فری ہوئے، بس ابھی ہم لوگوں کو بوتیک بند ہی کرنا تھا۔ تبھی ایک دم سے بوتیک کا دروازہ کھلا۔ میرے جو 2 لڑکے تھے سٹاف میں وہ چلے گئے تھے اور مجھے بوتیک بند کر کے جانا تھا۔ میں اس وقت اکیلا ہی تھا اپنی بوتیک میں۔ دروازہ کھلا، ایسا لگا کہ اندر کوئی آیا ہے۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، ایک خاتون تھی، بلیک کلر کا برقع پہنا ہوا تھا اور چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، حجاب لیا ہوا تھا۔ آئی اور آ کر کچھ کپڑے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد چلتی چلتی کاؤنٹر کے قریب آئی جہاں پر میں کھڑا تھا۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو کالے رنگ کا کوئی کپڑا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ انسٹچ چاہیے، تو وہ کہنے لگی ہاں انسٹچ ہی چاہیے۔ میں نے انہیں کپڑا دکھایا، وہ کپڑا دیکھنے لگی۔ کافی دیر وہ کپڑا دیکھتی رہی، کبھی الٹا کرتی، کبھی سیدھا کرتی، کبھی کپڑے کی سمیل لیتی۔ پھر کہنے لگی ہاں یہ کپڑا ٹھیک ہے، مجھے یہ کپڑا 5 گز چاہیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں جو ہی کپڑے کی کٹنگ کرنے لگا تو وہ کہنے لگی کپڑے کو دھیان سے کاٹیے گا، کپڑا بالکل سیدھا کٹنا چاہیے کیونکہ یہ میں اپنے کفن کے لیے لے رہی ہوں۔ جو ہی اس نے یہ لفظ بولے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگ گئے۔ میں فوراً سے کپڑا کاٹنے لگا۔ کپڑا کاٹ کر جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ عورت وہاں پر نہیں تھی۔ وہ عورت کسی جگہ پر بھی نہیں تھی۔ پورا بوتیک خالی ہو چکا تھا۔ اس وقت جو میری حالت تھی وہ میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں وہاں پر کاؤنٹر پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اوپر اتنا ضابطہ اور اتنا خوف طاری ہو گیا کہ میرے سے اٹھ کر جایا ہی نہیں جا رہا تھا کہ میں اٹھ کر گھر کی طرف جاؤں۔ میری بوتیک کا جو دروازہ تھا وہ ہلکا ہلکا تھر تھرا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت تیز ہوا کا جھونکا بار بار بوتیک کے دروازے کے ساتھ ٹکراتا ہے اور وہ ہلکا سا کھل کر بند ہوتا ہے، جبکہ بوتیک کا دروازہ گلاس ڈور تھا اور وہ اتنا ہلکا بالکل بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ہوا سے ٹکراتا اور کھل جاتا۔ میں بہت گھبرا گیا۔ ایک دم میرے جسم میں ہمت آئی، میں فوراً سے اٹھا اور میں نے بوتیک کی لائٹس آف کی۔ لائٹس آف کر کے جو ہی میں باہر آیا میں نے شٹر گرایا، اپنی بوتیک بند کی، اپنا موٹر سائیکل لیا اور گھر کی طرف نکل پڑا۔ پورے راستے میں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیسے گیا، یہ ہو کیسے سکتا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت
اکیلی رات کو آئے اور آ کر کپڑا مانگ کر اسے اپنا کفن کہے۔ مجھے لگا شاید کسی نے مذاق کیا ہوگا، لیکن کون ہو سکتا ہے ایسا؟ عجیب و غریب مذاق کون کر سکتا ہے؟ انہی سوچوں خیالوں میں گم میرا دماغ اتنا پزل تھا، میں اپنے گھر سے آگے 3-4 گلیاں آگے نکل آیا۔ ایک دم آگے سے واچ مین آ رہا تھا، تو چوکیدار نے جب مجھے روکا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا لگا کہ سامنے سے چوکیدار آ رہا ہے، وہ تو اس سے جب میں ٹکرانے لگا تو اس نے مجھے روکا اور کہنے لگا کہ بھائی دیکھ کر چلو، نیند میں ہو کیا؟ جیسے ہی وہ بولا تو میں نے موٹر سائیکل کھڑا کیا اور میں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ چوکیدار کو لگا کہ شاید میں سچ میں نیند میں ہوں۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ اتنی رات کو اگر تم بائک چلاؤ گے تو تمہارا یہی حال ہوگا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے؟ تم تو اس علاقے سے 3-4 گلیاں آگے نکل آئے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے، میں اپنی دوا لے کر آ رہا ہوں۔ اس وقت میں اس کو کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ چوکیدار کے سامنے میں نے اپنا موٹر سائیکل ٹرن کیا اور اپنے گھر آیا۔ گھر پہنچا، گھر آ کر بھی میں بالکل گمسم تھا، نہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور نہ ہی میرا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ بس میرا سر بہت بھاری ہوا تھا اور میرے دماغ کے اوپر وہ ایک چیز سوار تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امی ابو میرے پاس آئے اور کہنے لگے طبیعت خراب ہے بیٹا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے آج پہلی بار ایسا ہوا ہے، آگے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، 4-5 ماہ سے میں کام کر رہا ہوں، لیکن آج میں بہت ڈر گیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں گھر سے اتنا آگے نکل گیا۔ امی نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، شاید تم تھک بہت زیادہ گئے ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئی ہوگی عورت نے کیا کہا ہے۔ میں نے امی سے کہا نہیں امی، وہ کوئی وہم نہیں تھا۔ خیر مجھے نیند آنے لگی اور میں نے انہیں کہا کہ میں سوتا ہوں، میں صبح ناشتہ کروں گا۔ امی پریشان ہو گئی، امی اور ابو چلے گئے وہاں سے اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی لیکن مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے دل دماغ پر وہ ایک خوف سا سوار تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی جنات سے بہت ڈر لگتا تھا، بچپن سے ہی میں سن لیتا تھا کہ اگر کسی جگہ پر جنات ہے تو میں وہاں سے گزرتا بھی نہیں تھا۔ یہ فوبیا مجھے بچپن سے ہی تھا، جنات والا۔ اور آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس سے میری حالت بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں کروٹیں بدل رہا تھا، تبھی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو مجھے نیند آنے لگ گئی اور میں سو گیا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی، ایک دم سے مجھے ایسا لگا میرے کان کے پاس آ کر بہت تیز کسی نے پھونک ماری ہے۔ وہ پھونک اتنی تیز تھی کہ اس کی آواز میرے کان میں گئی اور میں چھٹپٹا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، واضح طور پر مجھے نیند سے جیسے کسی نے جگایا تھا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں اٹھا، میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور پھر سے جا کے بستر پر لیٹ گیا اور خود کو سمجھانے لگا کہ میں اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں، انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے اپنے آپ کو تھوڑی سی تسلی دی، تھوڑی ہمت بڑھائی اپنی، مجھے نیند آئی اور میں سو گیا۔ مجھے امی نے جگایا، میں اٹھا، میں پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ناشتہ وغیرہ کیا اور اس کے بعد میں اپنی بوتیک پر آ گیا۔ بوتیک پر آ کر وہی کالے رنگ کا تھان مجھے نظر آیا جس سے میں نے کپڑے کاٹ کر اس عورت کو دینا تھا۔ وہ اسی طرح سے میں نے جہاں پر رکھا تھا وہ ویسے ہی پڑا تھا۔ اس کو میں نے اٹھایا اور وہ جو کٹا ہوا کپڑا تھا وہ بھی میں نے تھان کے ساتھ ہی رکھ دیا اور دن بھر کا کام شروع ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی گاہکوں کا آنا جانا، رش لگا ہوا تھا۔ شادیوں کے سیزن میں بوتیک پر بہت رش رہتا تھا اور ان دنوں میں ہم لوگوں نے کچھ % آف بھی لگایا ہوا تھا، اس لیے عام پبلک کا بھی رش رہتا تھا۔ اسی طرح سے شام ہو گئی اور شام کے بعد رات۔ آج ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ آج میرے شاپ پر جو لڑکے میرے ساتھ کام کرتے تھے، میں نے انہیں کہا کہ آج میں تم لوگوں کے ساتھ ہی نکلوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر نکلے، اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے آج بوتیک جلدی بند کر دی، ورنہ وہاں پر ہماری بوتیک دیر تک کھلی رہتی تھی۔
اس کے بعد جو ہی وہ لڑکے باہر نکلے، ان لوگوں نے اپنا موٹر سائیکل نکالا اور میں کاؤنٹر سے اٹھا اور میں نے اپنا موٹر سائیکل نکالنا تھا، تبھی ایک دم سے مجھے موبائل فون پر جیسے بیل ہوئی۔ میں نے فون اٹھایا تو فون گھر سے تھا۔ میں امی سے بات کرنے لگ گیا۔ امی سے بات کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ میں نے کاؤنٹر کا جو وہاں پر میرا مین ڈرا ہے، جو کیش ڈرا ہے، میں نے اسے لاک نہیں کیا۔ وہ لڑکے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں باہر نکل آیا ہوں اور میں بھی اب بائک لے کر چلا جاؤں گا۔ اتنے میں وہ جو لڑکے تھے وہ بائک لے کر نکل گئے۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اسے لاک ہی نہیں کیا۔ میں پھر سے بوتیک کے اندر آیا، میں نے لائٹس آن کی۔ جو ہی میں نے لائٹس آن کر کے میں نے جب ڈرا بند کیا، میں واپس پلٹا، میں نے فون بند کیا، تو جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میری سچ میں جان نکال دی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بوتیک کے دروازے کو کھول کر وہی عورت کھڑی ہے اور میں اکیلا بوتیک میں تھا۔ وہ کب آئی، کیسے آئی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کہنے لگی، میں کل کپڑا بھول گئی تھی، آج کپڑا لینے آئی ہوں، مجھے میرا کپڑا دے دو جو کل میں کٹوا کر گئی تھی اپنے کفن کے لیے۔ جیسے اس عورت نے ایک بات کہی، مجھے ایک دم سے پھر خوف آنے لگ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں بوتیک بند کر چکا ہوں، آپ کل صبح آ کر لے جائیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں بہت دور سے آئی ہوں، میں اس دن کے وقت نہیں آ سکتی، میں نے اسی ٹائم لے کر جانا ہے، اور کل تو ویسے بھی میں آ نہیں سکوں گی، کل اس کفن کی ضرورت ہے، ابھی دے دو۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی دماغی مریض ہے، کوئی دماغی حالت اس عورت کی ٹھیک نہیں ہے جو یہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ میں تھوڑا سا اس سے جان چھڑوانا چاہ رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ساری لائٹس آن کر دی، ساری لائٹس آن کر کے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ اس نے کہا کہ کتنے پیسے؟ میں نے اسے کہا کہ آپ نے جتنے دینے ہیں دے دیجئے، مجھے ریٹ نہیں پتا، لڑکوں کو پتا ہے۔ اس نے ایگزیکٹ اتنے ہی پیسے نکالے جتنے 5 گز کپڑے کے اس کپڑے کے ریٹ کے لحاظ سے بنتے تھے۔ اس نے وہ پیسے رکھے اور وہ کپڑا لے کے نکل گئی۔ میرے دل میں یہ تھا کہ ایک دفعہ یہ نکلے اور میں پھر یہاں سے جاؤں۔ میرے سامنے وہ باہر نکل کر دائیں طرف مڑ گئی۔ میں جلدی سے اٹھا اور میں نے بوتیک بند کی۔ میں نے وہ پیسے بھی نہیں اٹھائے، وہیں پر کاؤنٹر پر پڑے تھے، اور میں نے اپنا بائک لیا۔ باہر گلی سڑک بالکل سنسان تھی، کہیں دور دور تک اس عورت کا نام و نشان نہیں تھا، اور میں بھی بالکل اس کے پیچھے جیسے نکل آیا تھا۔ مجھے لگا شاید آگے جا کے کسی گلی میں مڑ گئی ہوگی۔ اب میں اپنا بائک چلا کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ میں نے کہا، آپ کل میرا وہم سمجھ رہی تھی، آج وہ عورت پھر آئی ہے اور وہ آ کر وہ کپڑا لے گئی ہے۔ آپ جانتی ہیں وہ اسے اپنا کفن بول رہی تھی۔ امی نے کہا، بیٹا شاید کوئی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہوگی، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا لینے آئی اور کیا نہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی یہی سمجھ کر اسے وہ کپڑا دے دیا تھا، لیکن ایک عجیب سا وہم اور بے چینی میرے دماغ پر سوار تھی۔ میں جتنا اس چیز کو اگنور کر رہا تھا، یہ چیز اتنا ہی زیادہ مجھے ایکو کر رہی تھی کہ اس میں کچھ ہے ایسا ویسا، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ اکیلا جب میں دکان پر ہوتا ہوں تبھی وہ مجھے مخلوق نظر کیوں آتی ہے، وہ عورت کیوں نظر آتی ہے؟ لڑکوں کے ہوتے ہوئے وہ سامنے آئی ہی نہیں۔ جیسے ہی وہ لڑکے نکلے، وہ ایک دم سے شاپ کے اندر آ گئی۔ یہی باتیں میں کمرے میں لیٹا بھی سوچ رہا تھا۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے سونے کی کوشش کی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ تبھی ایک دم سے میرے کانوں کے ساتھ ایک آواز ٹکرائی، یہ کپڑا تم نے کم کاٹا ہے، میں نے تمہیں 5 گز کہا تھا، تم نے 4 گز کاٹا ہے۔ جو ہی میں نے یہ آواز سنی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھ کھلی، کہیں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا لگا تھا کہ کوئی بہت قریب آ کر بولا ہے۔ میں اٹھا، میں نے باہر جا کر دیکھا، میں نے امی کو آواز دی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، آپ کو کوئی آواز آئی ہے؟ امی نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، شاید ویسے ہی میں وہم کر رہا ہوں بہت زیادہ۔ امی نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، بیٹا ہمت رکھو، اتنا اس چیز کو سر پر سوار مت کرو۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ میں پھر جا کر اندر لیٹ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مجھے نیند آنے لگ گئی۔ کمرہ بالکل نارمل تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے میرے کمرے کی الماری کھل گئی ہے۔ الماری خود بخود کھلی
جبکہ وہ لاک والی الماری تھی. جب تک اس کو پکڑ کر اس کے ڈور کو کھولا نہ جائے وہ کھلتی نہیں تھی. وہ پرانے دور کی جیسے کمروں کے اندر الماریاں بنی ہوتی ہیں دیوار والی، وہ والی الماری تھی. جو ہی الماری کھلی میں بہت ڈر گیا. میں نے پلٹ کر دیکھا، الماری کا ایک پلہ کھل گیا تھا. تبھی میں نے دیکھتے دیکھتے ایسا لگا اس کو بہت زور سے کسی نے بند کیا ہے، اور مجھے ایسا لگا میرے قریب سے، میرے بیڈ کے قریب سے جہاں میں لیٹا ہوں، بہت تیزی سے کوئی گزر کے گیا ہے. نہیں، یہ وہم نہیں تھا، سچ میں کوئی اندیکھا وجود تھا. میں بہت ڈر گیا. میں چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا اور میں نے امی کو جگایا. میں نے کہا امی میرے کمرے میں کوئی ہے. ان دنوں میں میرا بھائی جو تھا وہ لاہور گیا ہوا تھا، اس کے بھی دوست کی شادی تھی، ورنہ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوتا تھا. میں تھا بھی اکیلا. میں نے امی کو بتایا. میں نے کہا امی مجھے وہ بہت زیادہ ڈرا رہی ہے، وہ جو بھی مخلوق ہے مجھے بہت تنگ کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے. میرے کمرے کی الماری بار بار کھل بند ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. امی نے کہا اچھا تم پریشان نہ ہو، تم ایسا کرو ہمارے کمرے میں آ کر سو جاؤ. امی اور ابو کا کمرہ بہت بڑا تھا. پھر میں ان کے کمرے میں چلا گیا سونے کے لیے. ادھر میں جا کر سویا. مجھے بڑی سکون کی نیند آئی، نہ ڈر لگا نہ خوف آیا، بس میں سو گیا. صبح جب میں بوتیک پر گیا، ایک چھٹی حس نے مجھے جیسے ذہن میں وہ چیز تو تھی، جا کر دیکھا تو کاؤنٹر پر پیسے پڑے ہوئے تھے. پیسے میں نے اٹھا کر ڈرا میں ایک سائڈ پہ رکھ دیے. جیسے وہ لڑکا آیا میں نے اس سے ریٹ پوچھا اس کپڑے کا. اس نے 5 گز کے وہی پیسے بنائے جو وہ دے کر گئی تھی. یہ بھی ایک حیران کن بات تھی، جبکہ میں نے اسے پیسے بتائے ہی نہیں تھے. مجھے یہ یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے اسے پیسے بتائے بھی ہیں یا نہیں. اس کے بعد CCTV فوٹیج میں دیکھنے لگا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح عورت آتی کہاں سے اور جاتی کہاں پر ہے. جس ٹائم کی یہ بات ہے وہ CCTV فوٹیج میں وہ چیز ریکارڈ ہوئی. بوتیک کے اندر کوئی بھی نہیں آیا. دروازہ کھلا پراپر، دروازہ بند بھی ہوا دونوں دن، لیکن اس میں کوئی وجود نہیں تھا. ایسے لگا تھا جیسے واضح طور پر کسی اندیکھی وجود نے پورا دروازہ کھول کر بند کیا ہے. یہ چیز اتنی خوفناک تھی، میں نے 50 بار اس ویڈیو کلپ کو دیکھا. اس ریکارڈنگ کو میں نے 50 بار دیکھا. پھر میں نے لڑکوں کو دکھایا. میں نے بھی ساری بات بتائی کہ یہ کچھ میرے ساتھ 2 دن میں ہوا ہے، اور یہ پتہ نہیں کیوں ہوا ہے، مجھے نہیں پتا. ان لڑکوں نے بھی دیکھا. وہ سارے یہی کہہ رہے تھے. ہم لوگوں نے اس کو بالکل سلو کر کے دیکھا، اس کی سپیڈ کم کر کے دیکھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ شاید کوئی ہو، ہمیں نظر نہ آ رہا ہو. کوئی تھا ہی نہیں. پراپر دروازہ کھلتا تھا، پراپر دروازہ بند ہوتا تھا، لیکن نہ کوئی آتا تھا نہ کوئی جاتا تھا. یہ چیز دیکھ کر میں تو بہت زیادہ ڈر گیا. اس کے بعد میں خوف سے ہی میری حالت خراب ہونے لگ جاتی تھی. لیکن یہ تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے رات ہوتے ہی بوتیک میں ہلچل ہو جاتی ہے. ہمارے وہاں پر جو اسٹیچو تھے جن کے اوپر ہم لوگ ریڈی میڈ ڈریسز لگاتے تھے، وہ جو اسٹیچوز ہیں جو ہم لوگوں نے ڈسپلے میں لگائے ہوئے تھے، وہ خود بخود جیسے کھڑے کھڑے گر جاتے تھے. نہ کوئی ہوا، نہ ہی کوئی وہاں پر ایسی چیز تھی. اور یہ کام صرف رات کو ہوتا تھا. ہم لوگ بوتیک میں بیٹھے ہوتے تھے، یہاں تک کہ کوئی کسٹمر بھی اندر نہیں آتا تھا. فرض کریں جیسے 10:30 11 بجے کا ٹائم ہے تو ایسا لگنا کہ جیسے ان کو کوئی چھیڑ ہے. 1-2 اسٹیچو کی تو جب پوزیشن چینج ہوئی تو ہم لوگوں نے نوٹس کر لیا. ابھی جب اٹھتے اٹھتے وہ گر گئے، ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. وہ لڑکے جو تھے وہ بھی ڈرنے لگ گئے. میں نے انہیں کہا کہ کسی عامل کو بلانا پڑے گا، یہ تو کام سمجھ سے باہر ہو رہا ہے، اور اب میں تو اس کو اتنا برداشت ہی نہیں کر سکتا. مجھے تو ڈر ہی اتنا لگتا ہے. میں نے ابو کو ساری باتیں بتائی. ابو میری بوتیک پر آئے. ابو ایک مولوی صاحب کو لے کر آئے. وہ مولوی صاحب میری بوتیک میں آئے. انہوں نے آ کر دیکھا، پڑھائی کی، گھومے پھرے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر آپ کی بوتیک میں کسی غیر مرئی مخلوق نے اپنا بسیرا کر لیا ہے، وہ اسی لیے آپ کو اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے. چیز بہت سخت ہے، اور یہ یہاں پر پہلے نہیں تھی. یہ ایک دم سے یہ مخلوق آئی ہے، اور یہ ایسے کہ جیسے کسی نے بھیجی ہے.
شاید آپ پر کسی نے کوئی جادو کا وار کیا یا جو بھی ہے. بہرحال میں اس کو یہاں سے نکال نہیں سکتا. آپ لوگوں کو اس کے لیے کسی عامل کو ڈھونڈنا پڑے گا. اس کے بعد ایک عامل کو ڈھونڈنا شروع کیا. 2-3 دن میں نے بوتیک بند رکھی کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا, میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. اب معاملات بہت زیادہ بڑھنے لگے تھے. اب تو دن کے وقت بھی چیزیں گرنے لگی تھیں. جو ڈسپلے پر سوٹ لگے ہوتے تھے گر جاتے تھے. ڈسپلے کے اوپر جو چیزیں تھیں ہلنے لگ جاتی تھیں. یہاں تک کہ ایسی آواز آتی تھی کہ جہاں پر ہم لوگوں نے سٹینڈ رکھے ہوئے تھے, جو ریڈی میڈ ڈریسز سٹینڈ تھے, ان کو کوئی چھیڑتا ہے. وہ ہینگرز کا ہلنا, ہینگرز کی آواز آنا, پھر ایسے لگنا جیسے قدموں کی آہٹ ہے, لیکن ہم لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل تھی. میں نے تو شہرت کے روپ میں دیکھا تھا. اور پھر جب ہم لوگ CCTV فوٹیج دیکھتے تھے, اس میں جو بوتیک میں لائٹس جل جاتی, ہم لوگ بوتیک بند کر کے میں جاتا تھا, لیکن فوٹیج میں لائٹس جلی ہوتی تھی. کوئی لائٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا, انہیں بار بار آن کرنا, آف کرنا. جہاں پر ہم لوگوں نے چیئرز وغیرہ رکھی تھی کسٹمرز کے لیے, سٹنگ چیئرز تھیں جہاں پر ڈریسز وغیرہ دکھاتے تھے, وہ چیئرز کو کوئی چھیڑ رہا ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی گھما رہا ہے کوئی. تو یہ معاملات بہت زیادہ حد تک اب ورس ہو گئے تھے. ایک عامل کا پتہ چلا, ان کو لے کر آئے. جب وہ عامل بوتیک میں آئے, انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی. انہوں نے کہا کہ اس مخلوق کو عمل کے ذریعے بھیجا گیا ہے, کہ آپ کو اتنا ڈرائے, اتنا پریشان کرے, اتنا تنگ کرے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں. کسی نے حسد میں آ کے آپ کے اوپر یہ وار کی. میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ کون ہو سکتا ہے جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہوگا. نہ تو میں نے کبھی کسی کا برا چاہا, نہ ہی میری ایسی عادت تھی, اپنے کام سے کام رکھنے والا میں بندہ تھا. پھر میرے ساتھ کسی نے ایسا کیوں کیا ہوگا. بہرحال میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مخلوق میری بوتیک سے نکل جائے, لیکن نہیں. میں نے عملیات بھی کروائے, میں نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی, لیکن میں جتنی بار کرتا تھا وہ چیز اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب وہ گھر تک پہنچ گئے تھے. میں جتنی بار کسی عامل کو لانے کی کوشش کرتا تھا, کوئی عمل کروانے کی کوشش کرتا تھا, مجھے گھر پر اٹیک ہونا شروع ہو گئے تھے. سوئے ہوئے کو کوئی گلا دبانے لگ جاتا تھا. کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت خوفناک چہرے والی عورت میرے کمرے میں آ گئی ہے. ایسا لگتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے میرے بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہ چیزیں میرے اوپر پرسنل اٹیک کرنے لگ گئی. بالآخر تقریباً 1 سال کے اندر اندر میری بوتیک بند ہو گئی. میں چاہ کر بھی کام نہیں کر سکا, میرا کام ختم ہو گیا. مجھے 5 سال ہو گئے ہیں, میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. پتہ نہیں وہ دشمنی میرے ساتھ کس نے لی, میں نہیں جانتا, لیکن جس نے بھی میرے ساتھ یہ کیا میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. میرا تو کیریئر, میرا فیوچر, میرا پیسہ سب کچھ برباد ہو گیا. میری صحت بھی بہت برباد ہوئی. میں اتنا پریشان تھا کہ میں اپنا علاج کرواتا یا اپنے وہ کام کا کرواتا. دونوں طرح سے مجھے وہ چیز ڈسٹرب کر رہی تھی. پھر میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا. جب میں نے ارادہ کیا کہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا, وہ چیزیں میرے سے پیچھے ہٹنے لگ گئی. ابھی بھی میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں. میری ساری انویسٹمنٹ, میرا سارا پیسہ جو برباد ہوا, اس کا مجھے دکھ ہے کیونکہ میں نے بہت محنت کی تھی. لیکن شکر ہے اللہ نے مجھے میری جان بچا لی. لیکن جو بھی جس نے بھی میرے ساتھ یہ کیا, میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. تو ایسے مخفی دشمنوں سے اللہ محفوظ رکھے. اپنی کامیابیوں کو, اپنی چیزوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھے, اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ رضا آپ کا. اللہ آپ کی مدد کرے, اور آپ کے اوپر یہ جو بھی چیز ہے, جس نے بھی آپ کے ساتھ یہ کیا ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. بے شک وہ بدلہ دیں گے. جو نہ حق کسی بے قصور کے ساتھ کرتے ہیں وہ بدلہ دے کر جاتے ہیں. تو اللہ آپ کی مشکل آسان کرے, اور آپ کے رزق میں اور آپ کی صحت میں برکت ڈالے اور اضافہ کرے. آمین. نصر, کبھی بھی اپنی کامیابیوں کو, اپنے کاموں کو تب تک نہ بتائیں جب تک پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائیں. آپ کوئی بھی نیا کام کریں, آپ کوئی بھی کچھ بھی کریں اپنی لائف میں, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, سب سے پہلے آپ لوگ اس کا صدقہ خیرات کریں. پھر آپ لوگ قرآن خوانی کروائیں تاکہ بری نظر سے وہ بچ کرے, اور صدقہ خیرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں.
صدقہ جو ہے وہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اللہ پاک کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ پاک کی رحمت ہو جاتی ہے. جہاں پر صدقہ دیتے ہیں وہاں پر بھی خیر ہوتی ہے اور اس انسان پر بھی خیر ہوتی ہے. اس لیے صدقہ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں. صدقہ خیرات کریں، اپنی خیریت کی دعا کریں. جب بھی نماز پڑھتے ہیں اپنے رزق کی، اپنی صحت کی، اپنی زندگی کی، اپنے والدین کی، بہن بھائیوں کی دعا مانگا کریں کہ اللہ حاسدین سے، ایسے مخفی دشمنوں سے محفوظ رکھے. جو بھی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے وہ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا. وقتی جیت تو ان کو محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی پکڑ بہت ظالم اور سخت ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک جب ان کی وہ ڈوری کو کھینچتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور کبھی کسی کا نقصان مت کرے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwig57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. موسم انشاءاللہ اب تبدیل ہو جانا ہے، سردیوں کی آمد ہے، تو ٹھنڈے پانی سے بچ کے رہیے گا. اپنے بڑے بزرگوں کا، بچوں کا، سب کا بہت خیال رکھیں. جہاں رہیں خوش رہیں. اپنے ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.